جن دنوں بیبرس کو مصر کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو خیر خداوندی کہتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، ہرات، رے، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہاں کے باشندوں کی اکثریت کو انہوں نے تہہ تیگ کر دیا تھا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور کسی کی تخصیص نہ تھی۔ جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے، ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پہلے چنگیز خان مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک یلغار کا آغاز کیا، جس نے عباسی خلافت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوا۔ بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو قتل کر دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرمان روا سمجھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے باجبروت مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں چکاتے تھے۔ اس سے خلت اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل کرنے کے بعد اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی، خوریزی اور جہالت ہر طرف پھیلاتے چلے گئے۔ چند دنوں کے اندر انہوں نے اریا اور حران کے بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ جس وقت ہلاکو خان بغداد اور عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا، تب وہ شام کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا اعادہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھرتے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھی۔ اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد اور فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نو عمر سلطان تھا، لہٰذا سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے، لہٰذا مصر کا سلطان کسی تجربہ کار شخص کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ معز الدین، جو اس سے پہلے نو عمر سلطان کا ایک طرح سے شریک کار اور مددگار ہے، اسے مصر کا سلطان بنا دیا گیا اور بیبرس کو مصر کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ رکھا گیا۔ معز الدین الملک المظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسری طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد ان کی نگاہیں مصر پر جم چکی تھی اور وہ ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ فلسطین اور مصر کے درمیان صحرائے سینا نام کا ایک چھوٹا سا ریگستانی ٹکڑا ہی حائل تھا، اور منگولوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کے فرعونوں کی سرزمین میں قدم رکھ کر وہاں پر قابض ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کی بجائے دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلا کریں گے۔ منگولوں کی اس یلغار کو روکنے کے لیے اب مصر کا نیا سلطان الملک المظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس دونوں نے مل کر اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینا شروع کر دیا۔ آخرکار فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو نے مصر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی شہر پناہ منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے رہنے دیا جائے گا۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند بالا اور جاودانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ منگول ارواح پسند تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک روح رکھتی ہے۔ نیک اور بد روحوں کو انسانوں کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جاودانی بلند اور بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی۔ اسی بنا پر منگول اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان کا یہ خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے ان کی اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہٰذا وہ بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ ان کا رویہ انتہائی درجے کا گستاخانہ تھا، اور جب انہیں مصر کے سلطان معز الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر ہلاکو خان کا خط معز الدین کے سامنے پھینک دیا۔ اس موقع پر مصر کے سلطان ملک المظفر کی آنکھیں غصے میں شعلے برسا گئی تھی، تاہم اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا بلکہ صبر کیا۔ اس وقت بیبرس لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنا رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر و تحمل سے کام لے گیا۔ ہلاکو کا خط سن کر مصر کے سلطان الملک المظفر نے ہلاکو خان کے سفیروں سے کہا: ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ اس پر ہلاکو خان کے ان سفیروں میں سے ایک، جو ان کا سرکردہ تھا، غصے میں لال بھبوکا ہو کر چلا کر کہنے لگا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی اشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کو ہو چکا ہے؟
اچھی طرح سے سمجھ لو، ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خود سر حکمران اور ان کی رعایا سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ مصر کے سلطان الملک المظفر نے ان سفیروں کو بڑا سمجھایا کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا۔ اس موقع پر ملک مظفر نے اپنے بہت سے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اکثر سالاروں کی رائے یہ تھی کہ منگولوں کی غیر مشروط اطاعت کو قبول کر لینا چاہیے، اسی میں بہتری اور بھلائی ہے۔ اپنے سالاروں کے ان الفاظ پر بیبرس آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا اور ہلاکو خان کے سفیروں کے سامنے چھاتی تانتے ہوئے اور جرت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مصر مسلمانوں کی آخری امید گاہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سر سے کفن باندھ کر لڑیں گے۔ مصر کے سلطان نے جب یہ دیکھا کہ لشکروں کا سالار اعلیٰ اپنی جرت مندی اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا ہے اور وہ ہر صورت میں منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تب سالار اعلیٰ بیبرس کے ان الفاظ سے اس کے عزم و یقین میں بھی پختگی آ گئی۔ لہٰذا بیبرس کی وجہ سے اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا، ان منگول کتوں کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں، ان کا خاتمہ کر دو اور ہماری طرف سے ہلاکو خان کو یہی جواب ہے۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی وہاں جو مسلح جمع کھڑے تھے وہ ہلاکو خان کے سفیروں پر جپٹ پڑے اور آنن فانن انہیں خاک و خون میں لوٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے ان سفیروں کی لاشیں شہر کی اہم گزرگاہوں پر لٹکا دی گئی۔ سلطان الملک المظفر اور بیبرس کے ایسا کرنے سے مسلمانوں میں جو منگولوں کا خوف تھا وہ جاتا رہا اور منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اہل مصر نے منگول سفیروں کو ہلاک کر کے گویا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ لڑ کر فتح حاصل کریں یا اپنی جانیں قربان کریں۔ ان حالات میں مصر کے سلطان الملک المظفر نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے اختیارات اپنے سالار اعلیٰ بیبرس کے حوالے کر دی۔ امیر رکن الدین بیبرس سے متعلق مورخین کچھ لکھتے ہیں کہ وہ ایک کمال کا انسان، ایک بانکا لشکری اور ایک نڈر سپہ سالار تھا۔ منگولوں کی طاقت اور قوت کے افسانے سن کر وہ اکثر کہکے لگایا کرتا تھا اور کہتا تھا، وقت آنے دو، ہم ان مغرور وحشی منگولوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ مروڑ سکتے ہیں۔ منگول سفیروں کو قتل کرنے کے بعد مصر کے سلطان الملک المظفر نے امیر رکن الدین بیبرس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لشکریوں کے سپہ سالار اعلیٰ کے عہدے کے علاوہ مصر کا حاکم بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ بہرحال امیر رکن الدین بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ دن رات تیاری میں لگا رہا۔ اس نے قاہرہ کے ہر تندرست اور بالغ مرد کے لیے عسکری خدمت لازمی قرار دے دی اور حکم جاری کیا کہ جو کوئی بھی معقول عذر کے بغیر لشکر میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اہل قاہرہ کے علاوہ رکن الدین نے اپنے لشکر میں ان پناہ گزین ترکمانوں، عرب بدوؤں اور دوسرے قبائل کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا جو اس سے پہلے منگولوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے، اور یہ لوگ بڑے نڈر اور اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے جن کی شجاعت پر ہر حال میں بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ چند ہی دنوں میں رکن الدین بیبرس کے پاس ایک لشکر جرار تیار ہو گیا۔ اس کے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو منگولوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے تھے یا غلام بنائے گئے تھے۔ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے اور اب وہ منگولوں سے انتقام لینے کے لیے فن حرب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ دراصل یہی وہ لوگ تھے جو منگولوں کے آس پاس آباد تھے، جو ان کی جنگی طریقوں سے واقف تھے اور ان منگولوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرت بھی رکھتے تھے۔ جن دنوں امیر رکن الدین بیبرس قاہرہ میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، انہی دنوں ہلاکو فلسطین میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی منگو خان جو اس وقت منگولوں کا خاقان اعظم تھا وفات پا گیا ہے، لہٰذا اس کا جانشین نامزد کرنے کے لیے سارے منگول سرداروں اور سربراہوں کو آبائی دشت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ہلاکو خان کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنے آبائی دشت کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر اس کے سپہ سالار کتبوہ اور اس کی بیوی دکوزہ خاتون نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری جلگار جاری رہنی چاہیے۔ رہا سوال خان اعظم منگو خان کا تو وہ تو اب مر چکا ہے۔ دکوزہ خاتون جو ہلاکو کی بیوی تھی بنیادی طور پر عیسائی تھی اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی چاہتی تھی، لہٰذا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہلاکو خان واپس جائے۔ وہ یہ عزم کیے ہوئے تھی کہ ہلاکو کو مصر پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اس نے ہلاکو کو یاد کرایا کہ جس وقت اس کے بھائی منگو خان نے اسے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس نے حکم دیا تھا کہ ہر صورت میں مصر کا خاتمہ کر دیں، لیکن ہلاکو خان نے اپنے سپہ سالار اور اپنی بیوی کی بات نہ مانی۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ ساتھ لے کر جائے۔ اس نے یہ بھی وجہ پیش کی کہ اس وقت میرا واپس جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان دنوں راستے میں گھوڑوں کے لیے خوراک کی صورت میں گھاس مل جائے گی۔
اور اگر میں نے واپس جانے میں تاخیر کی تو سرما کا موسم شروع ہو جائے گا، گھاس ختم ہو جائے گی اور راستے میں مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہلاکو نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا اور واپس جاتے وقت اس نے اپنے سپہ سالار اعلیٰ کتبوغا سے کہا، میرے بعد اس علاقے کی نگہداری تمہارے ذمہ ہے، جب تک میں واپس نہیں آتا تم یہیں رہو گے، کہیں پیش قدمی نہ کرنا، تمہارے ماتحت منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس کے علاوہ آرمینیا اور گرجستان کے عیسائی بھی ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا ان سب کے ساتھ مل کر فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرنا۔ کتبوغا نے ہلاکو خان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ جو فرض اسے سونپا گیا ہے وہ دل و جان سے اسے پورا کرے۔ اس کے بعد ہلاکو خان لشکر کا ایک حصہ لے کر اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام و عراق مکمل طور پر اس کے سالار کتبوغا کی گرفت میں تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کامنٹس کی صورت میں ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔